ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں تشکیل پانے والی پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کا نعرہ لگانے والی جماعت اب غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی نظریاتی پارٹی رہی ہے، یا اب یہ جماعت سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ہتھے چڑھ چکی ہے اور اس کا نظریہ دفن ہو چکا ہے۔ 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر معروف غیر ملکی ویب سائٹ DW کی ایک خصوصی رپورٹ کہتی ہے کہ ناقدین کے خیال میں اب پیپلز پارٹی نہ تو غریبوں، مزدوروں اور کسانوں کی پارٹی رہی ہے اور نہ ہی اب اس کا نظریاتی جھکاؤ اشتراکی خیالات کی طرف ہے۔ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کی بنیاد 30 نومبر سن 1967 کو لاہور میں بھٹو دور کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پر رکھی گئی تھی۔ پارٹی کی تشکیل میں بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا، اسی لیے پیپلز پارٹی نے اپنے بنیادی نعروں میں سوشلزم کو بھی شامل کیا تھا۔ سن 1970 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے اچھی خاصی تعداد میں انتخابات میں ایسے سیاسی کارکنوں کو کھڑا کیا جن کا تعلق نسبتاً متوسط طبقے یا نچلے طبقے سے تھا، اسی لیے کئی ناقدین کے خیال میں اس وقت پارٹی کا رنگ ایک عوامی تھا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ DW کی رپورٹ کے مطابق کئی ناقدین کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی پر سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کا اثر مسلسل بڑھا ہے۔ پارٹی میں جاگیردار ہمیشہ سے رہے ہیں، بھٹو صاحب خود بھی جاگیردار تھے اور پارٹی میں اور بھی جاگیردار تھے، لیکن تب پیپلز پارٹی میں مزدوروں، کسانوں اور عام کارکنان کی سنی جاتی تھی۔ پارٹی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی تھی جو عوامی منشا اور خواہشات کے خلاف ہو، یہاں تک کہ ذوالفقار علی بھٹو بھی ایسا نہیں سوچ سکتے تھے، لیکن اب صورتحال مختلف ہے اور پیپلز پارٹی کا وہ عوامی رنگ نہیں رہا۔ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت پرستی میں لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دور بھی کسی حد تک غیر جمہوری تھا۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے دانشور امداد قاضی کا کہنا ہے کہ سندھ میں غلام مصطفیٰ جتوئی، بلوچستان میں غوث بخش رئیسانی اور پنجاب میں غلام مصطفیٰ کھر جیسے بڑے جاگیرداروں کے ساتھ مل کر بھٹو زرعی اصلاحات لانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کا پہلا کنونشن بھی ایک بڑے جاگیردار اور پیر مخدوم طالب المولا کے گھر پر ہوا تھا۔ ناقدین کے خیال میں جاگیرداروں کا پیپلز پارٹی پر اثر و رسوخ اس کے قیام کے زمانے سے تھا اور اب تک موجود ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی سن 2008 میں شہادت کے بعد سے پیپلز پارٹی کا گراف مسلسل نیچے کی جانب جا رہا ہے اور اب وہ صرف سندھ کی حد تک محدود ہو گئی ہے، جبکہ پنجاب میں اس کا صفایا ہو چکا ہے۔ یہ تاثر بھی تقویت پکڑا ہے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاست کرنے والی پیپلز پارٹی اب اپنے اصولوں پر یو ٹرن لے کر پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کر رہی ہے، جس سے نہ صرف پیپلز پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ بلاول بھٹو کا سیاسی مستقبل بھی خطرات سے دوچار ہو چکا ہے۔ امداد قاضی کہتے ہیں کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو کچھ جاگیرداروں کو اپنے ساتھ ملا پائے تھے، لیکن آصف زرداری نے سندھ کے تمام بڑے جاگیرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، لہٰذا پیپلز پارٹی کا عوامی رنگ اب تحلیل ہو چکا ہے اور یہ خاص کی جماعت بن چکی ہے۔ اس حوالے سے معروف تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ جب بھی سیاسی جماعتوں میں قیادت کی تبدیلی ہوتی ہے تو ان کی پالیسیز بھی بدلتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ بھٹو صاحب دور اندیش سیاستدان تھے اور بے نظیر بھٹو بھی تقریباً انہی کے نقش قدم پر چلیں، لیکن زرداری صاحب حقیقت پسند سیاستدان ہیں اور وہ اپنی پارٹی کو زیادہ آزمائش میں ڈالنا نہیں چاہتے، وہ سندھ میں بھی برسر اقتدار رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی انہی پالیسیز کی وجہ سے اقتدار بھی لیا، صدارت بھی حاصل کی اور وزارت عظمیٰ بھی پارٹی کے نام کی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے پیپلز پارٹی والے سندھ پر حکومت کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ نقصان ہوا کہ پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک محدود ہو گئی اور پنجاب میں اب اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں بچا۔ تاہم پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور بے نظیر بھٹو کے درینہ رفیق بشیر ریاض کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت سے کچھ غلطیاں ضرور سرزد ہوئی ہیں، لیکن گزشتہ 54 برس میں مسلسل ریاستی اداروں کی جانب سے پیپلز پارٹی کو دبانے اور ختم کرنے کی کوششیں بھی جاری رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پارٹی قیادت کو بدنام کرنے کی منظم کوششیں بھی کی گئیں اور کرپشن کے جھوٹے الزامات بھی لگائے گئے، لیکن ایک بھی کیس ثابت نہیں ہو پایا۔ بشیر ریاض کے مطابق پارٹی قیادت سے پہلی بڑی غلطی تب ہوئی جب سن 1977 کے عام انتخابات میں جاگیرداروں کو ٹکٹس دیے گئے۔ سن 1988 کے الیکشن میں بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا گیا جنہیں عام زبان میں الیکٹیبلز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ نہ تو نظریاتی تھے اور نہ ہی عوامی، لہٰذا اس سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ بشیر ریاض کا کہنا ہے کہ پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے مختلف نوعیت کے الزامات لگائے جاتے رہے، لیکن حقیقت میں ان الزامات کو کبھی بھی عدالتوں میں ثابت نہیں کیا جا سکا۔ زرداری صاحب پر ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن کرپشن کی رٹ لگا کر پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ تاہم ناقدین کی جانب سے پیپلز پارٹی پر وراثتی سیاست کو فروغ دینے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ بلاول کے نام کے آگے بھٹو کا اضافہ بھی اسی وراثتی رجحان کا شاخسانہ قرار دیا جاتا ہے، لیکن بشیر ریاض کہتے ہیں کہ اس معاملے کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ وراثتی سیاست کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بھٹو خاندان نے جمہوریت کے لیے ذاتی طور پر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی جماعت کے بانی خاندان نے اتنی قربانیاں نہیں دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ناقدین کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کتنی سازشیں ہوئیں۔ بشیر ریاض کے مطابق سن 1988 میں پنجاب میں ہم نے اکثریت حاصل کر لی تھی، اس کے باوجود ہمیں حکومت نہیں دی گئی۔ بعد میں جنرل مشرف کے دور میں ہماری پارٹی سے پیٹریوٹ گروپ بنایا گیا، لیڈرشپ کو جلا وطن کیا گیا اور پارٹی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔
اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا، لیکن اس سب کے باوجود پیپلز پارٹی آج بھی زندہ ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔